آگ چلتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ چند نوجوانوں کا قصہ سناتا ہے جنہوں نے ایمان پر ہر چیز کو قربان کر دیا تھا. ماں باپ بھی چھوڑ دیے، شہر بھی چھوڑ دیا، وطن بھی چھوڑ دیا، زندگی کے ہر آرام اور راحت کو اللہ پہ قربان کیا. اللہ تعالیٰ کو وہ ایسے پسند آئے کہ ان کو قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنایا اور ان کے نام پہ پوری سورت اتار دی. نام بھی اس کا سورہ کہف رکھا. بڑا خوبصورت انداز میں اس کو شروع کیا. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ایسا خوبصورت انداز میں کہف کی کہانی اللہ نے چلائی ہے. ایک ہے بھائیو، اپنے پیٹ کے پر قربان ہو جانا، اپنی شہوتوں پہ قربان، اپنے کاروبار پہ قربان، اپنی ضرورتوں پہ قربان، اپنی سیاست پہ قربان، اپنی تجارت زراعت پہ قربان. دوسرا زندگی کا موضوع ہے اللہ پہ قربان ہو جانا، اللہ پہ فنا ہو جانا. جو لوگ اللہ پہ قربان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے ان کے تذکروں کو باقی رکھ دیتا ہے. یہ اصحاب کہف کا قصہ یہ اس کی ایک نشانی ہے. یہ بڑے مالدار اس زمانے کے ڈیفنس کے رہنے والے بچے تھے یہ سارے. جیسے آج ڈیفنس کے بچے نوچنا گانا گاڑیاں بگانا اور اس کے سوا میں کچھ پتہ نہیں کہ موت تعاقب میں ہے، اور انتظار میں ہے، اور اس کے کیڑے منتظر ہیں، آخرت کی خوفناک گھاٹیاں منتظر ہیں. نہ کسی نے بتایا. جب ماں باپ ہی نہیں بتاتے تو اوروں سے کیا گلہ کرنا، اسکول کیا بتائیں گے اور کالج کیا بتائیں گے. وہ تو پہلے ہی کچھ نہیں بتاتے تھے، وہ آج انہوں نے کیا بتانا. اور اوپر سے مخلوق تعلیم، لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھیں تو ویسے ہی دل مر جاتے ہیں، ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، ایمان کی شمعیں بجھ جاتی ہیں اور چہرے کا نور چلا جاتا ہے، سینے کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں اور میرے بھائیوں زندگی ایک جنگل بن جاتی ہے، ایک ویرانے چھا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے شاعر اور اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑنا کوئی آسان تو ہوتا ہے. وہ زمانے کا ڈیفنس تھا. بڑے نوجوان خوبصورت مالداروں کے بچے، وہ ایمان لے آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر مسلمان ہو. تو بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے ان کو بلا کے سمجھایا کہ تم بڑے لوگوں کی اولاد ہو، میرے قریبی وہ مقرب لوگ ہیں، تو میں تمہیں مہلت دیتا ہوں سوچنے کی. تم سوچ لو، اگر تم واپس نہ لوٹے تو پھر مجبوراً مجھے تمہیں قتل کرنا پڑے. 1 ہفتے کی مہلت. اب یہ سارے نوجوان کٹھے. فتیہ کا کیا مطلب ہے کہ یہ سارے نوجوان 30 سال سے کم عمر کے تھے، 30 سے اوپر کا کوئی نہیں تھا. سب کی جو عمریں تھیں وہ 20 سے 30 سال کے درمیان، جو بالکل پاگل پن کی عمر ہوتی ہے، جنون کی عمر ہوتی ہے، یہ وہ ان کا زمان. فتیتن، نوجوانوں کی ایک جماعت، نوخیز گلیاں تھیں جو 30 برس سے نیچے تھیں. ابھی آپس میں بیٹھ کر سوچ پایا اب کیا کریں. اگر ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں تو گھر بھی گیا، مزے بھی گئے، جان بھی گئی. اور اگر ان کے تقاضے پورے کرتے ہو ایمان گیا اور آخرت گئی، کیا کریں. حضرت علی کا ایک ارشاد ہے، لا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک. یوں ارشاد فرمایا، کبھی بھی جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو کبھی آخرت کو نہ بیچ دینا. جب بھی بیچنا پڑے دنیا بیچنا، آخرت نہ بیچنا. تو علی نے فرمایا دنیا اور آخرت میں جب ٹکر ہو تو آخرت بچا لینا، دنیا بیچ دینا، کیونکہ دنیا تو آخر گھر بھی چلی جائے گی، آخرت آ کے چل جائے گی نہیں اور دنیا آ کے چلی جائے گی. تو ابھی آپس میں سوچ رہے کیا کریں. ان کا بھائی دنیا چھوڑ جانی ہے، توبہ کرو، چلو اللہ کے نام پہ نکلو، ایمان بچاؤ. یہی آج تبلیغ والے کہتے ہیں نکلو ایمان بچاؤ. وہ کہتے ہیں کہاں جائیں گے، نیا دین لے کے کہاں سے آگے، یہ گھر چھوڑ کے جانا کہاں لکھا ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں جہاں لکھا ہے وہاں پڑھتے نہیں، جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہی کوئی. اور نوائے وقت میں تو نہیں لکھا ہوگا، جنگ میں تو نہیں لکھا ہوگا، یہ بیکار فضول رسالوں میں تو نہیں لکھا ہوگا.
جہاں لکھا ہے وہاں پڑھو گے تو نظر آ جائے گا، صحابہ کی زندگی پڑھو گے تو نظر آئے گا، اپنے محبوب کی سیرت پڑھو گے تو نظر آئے گا، اپنی تاریخ پیچھے پڑھو گے تو نظر آئے گا، اور کیمسٹری پڑھو گے، بایولوجی، باٹنی پڑھو گے تو یہاں تھوڑا ہی نظر آئے گا، بی اور پتہ نہیں ایم بی اور پتہ نہیں کیا کیا، جتنی یہ تو ضروریات ہے زندگی میں، کوئی ان کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہماری یہ منزل نہیں ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ضرورتیں ہمیں منزل بنا کے دکھا دی گئی، یہ تیری زندگی کا مقصد ہے، یہ تیری زندگی کا مقصد ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارے راستے کی چیز۔ یہ قصہ اللہ نوجوانوں کو سنا، دیکھو کیا ہوا، ان کا بھائی ایمان بچاؤ، اگر تو گھر چھوٹے گا چھوڑو، ماں باپ چھوڑو، وطن چھوڑو، مزے چھوڑو، نکل پڑے۔ راستے میں ایک چرواہا ملا، بھائی تم بڑے خوبصورت جوان، یہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی ہم اپنا ایمان بچا کے جا رہے ہیں۔ اب مجھے بھی تو کچھ بتاؤ ایمان کیا چیز ہے؟ اب اس کو دعوت دی، وہ بھی مسلمان ہو گیا، کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو، تو وہ بھی چل پڑا، وہ ساتھ اس کا کتا بھی چل پڑا۔ اب وہ کتے کو بسیرا ہٹائیں پر کتے میں وفا ہوتی ہے، وہ ہٹے نہیں، وہ ساتھ ساتھ، جب انہوں نے دیکھا نہیں ساتھ چھوڑ رہا، چلو بھائی اس کو بھی آنے دو، چل پڑے۔ اب چلتے چلتے اب تھک گئے، تھوڑی دیر آرام کر لیں پھر آگے چلیں گے۔ ایک غار سا دیکھا، اس میں جا کے پڑ گئے، سستانی گئی، سستانی، یوں سر لگایا زمین پر اور وہیں اللہ نے سلا دیا، جان نہیں نکالی، عزیر علیہ السلام کی تو روح نکال لی۔ عزیر علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا، ساری بستی کو آگ لگی ہوئی تھی، لوگ پڑی، لاشیں بکھری پڑی، ان کے جی میں آیا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ ان کو کیسے زندہ کرے، کس طرح زندہ کرے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ یہ دل میں خیال ہے، اب نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ان کی تو فوراً تربیت ہوتی ہے اور تنبیہ ہوتی ہے، تھوڑی دور گئے تو آگے بھوک لگی، کچھ تھکن ہوئی، تو ایک ایسے کھنڈر سے تھے، وہ انہوں نے اپنے گدھے کو باندھا اور اس کا وہ جو اوپر ہوتا ہے رحل پالان سا وہ نیچے رکھا، اس پر یوں ٹیک لگائی اور انگور تھے، روٹی کو توڑا، پیالے میں ڈالا، اوپر انگوروں کا رس نچوڑ کر ان کے اوپر ڈالا، تو پھر پیالے کو رکھ دیا کہ انگوروں کا رس روٹی میں تھوڑی دیر کے لیے رچ جائے گا، پھر روٹی نرم ہو جائے گی، پھر میں کھا لوں گا۔ تو سامنے ایک دیوار تھی ٹوٹی ہوئی، اس پر ایسے ٹانگیں رکھی اس طرح، سمجھے دیکھیں یوں ٹانگیں رکھی ہوئی اس طرح ایسے، یہی اللہ نے موت دے دی اور ایسے ہی پڑے، اسی حال میں 100 سال گزر گئے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا، ایسے ہی ٹانگیں اوپر اور ایسے۔ ہاں بھائی عزیر کم لبثت، ابھی کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ قال یوم، بھائی کوئی ایک دن، کہیں نہیں ایک دن، میں نے اللہ زیادہ بتا دی، بعض یوم، یہ کوئی چند گھنٹے ہی ٹھہرا ہوں میں، آدھا دن۔ تو اللہ نے کہا میں بتاؤں کتنا ٹھہرا ہے؟ جی قبل لبثت 100 عام، تو 100 سال یہاں پڑا رہا۔ اللہ یہ آپ کہتے ہیں 100 سال، وہ کیسے؟ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، ذرا اپنا کھانا دیکھ، پانی دیکھ، کوئی ذرا بدلا ہے؟ دیکھتے کہ روٹی اسی انگور کے رس کے ساتھ نرم ہو چکی ہے، اور تیرا پانی اسی ذائقے میں ہے۔ 100 برس کیا 100 منٹ گزر جائے تو کھانے کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، 100 سال۔ اور پھر کہا تو تیرا گدھا کہاں گیا؟ کھجور کو تو پتہ نہیں، اس کو تو رسی کا کوئی نہیں۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، یہ تجھے اس کی ہڈیوں کا چوڑا نظر آ رہا ہے؟ جی کا دیکھو میں ابھی اس کو زندہ کرتا ہوں، تجھے پہلے زندہ کیا، اب اس کو زندہ کرتا ہوں، تو تجھے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ تیرا رب کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے موت دیتا ہے۔ ایک دم اس کی ہڈیوں نے اگنا شروع کیا، ڈھانچہ بنتا چلا گیا، ہڈیاں سیدھی ہوتی چلی گئیں، پھر اس پر گوشت چڑھا، پھر فضا میں سے کھال بال اڑ کے آتے چلے گئے، لگتے چلے گئے، سارا گدھا عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بنا، کھال لگی، بال لگی، پونکی، ہر چیز لگ کر ایک دم وہ دم ہلانے لگا، زور سے اس نے اپنا نعرہ لگایا جو لگاتا ہے اپنی مخصوص آواز میں، تو دیکھا یہ تیرا رب ہے، یوں کرتا ہے تیرا رب، یہ ہے تیرے رب کی طاقت۔ تو انہوں نے جو سر رکھا وہیں سو گئے۔ کتا بھی وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کتے نے یوں ایسے ہاتھ آگے کیے اور ایک ہاتھ پہ یوں سر رکھ کے کتا بھی یوں ہو کے سو گیا۔
لو اطلعت علیہم، تو دیکھ تو صحیح، لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، تو روب چھایا ہے کہ حیبت تاری ہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، سوئے ان کو کروٹ دے رہا ہوں، دائیں بھی بائیں بھی دائیں بھی بائیں بھی۔ یہ کتنا سوئے؟ لبثوا فی کہفہم 300 سنین، 300 سال مسلسل سوئے۔ کوئی ڈاکٹرس، کوئی طب، کوئی میڈیکل کسی قاعدے کے تحت اس کو کوئی صحیح قرار دے سکے؟ ساری میڈیکل فیل۔ 300 سال کون سوئے؟ 300 سال کے بعد جو اٹھایا تو وہ 320 سال کے نہیں تھے، 325 سال کے ہوں تو پھر ان کو اٹھ ہی نہ سکتے، ویسے بالکل یوں کے ڈھانچے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کیا معجزہ ہوا کہ یہ غار ہے، غار کے باہر اللہ نے گھڑی کو چلائے رکھا، غار کے اندر اللہ پاک نے گھڑی کا سوئچ آف کر دیا، ٹائم کو اندر داخل نہیں ہونے دیا، وقت کو روک دیا۔ جب ہمارے نبی معراج پہ گئے تو اللہ نے ساری دنیا کا وقت روک دیا، ساری دنیا کو اسٹاپ، ختم، تھم جاؤ، ساری دنیا رک گئی، ساری کائنات کا وقت رک گیا۔ جب ہمارے نبی واپس آئے تو پھر کائنات کی گھڑی کو چلایا گیا۔ اس لیے ایک روایت میں جب آپ آئے تو بستر ابھی گرم تھا، ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ تو معراج میں تو ساری کائنات کا وقت روکا گیا، اور اصحاب کہف کے لیے کیا کیا؟ غار کے اندر وقت کو روک دیا۔ میدان معاشر میں بھی یہی کچھ کرے گا، جہاں اس کے نیک بندے کھڑے ہوں گے وہاں وقت کو روک دے گا، ان کو یوں لگے گا جیسے 2 رکعت نفل پڑے اور قیامت گزر گئی، حساب کتاب گزر گیا۔ اور جہاں نافرمان کھڑے ہوں گے وہاں 50,000 سال گھڑی کو گھمائے گا، 50,000 برس یوں گھڑی گھومے گی، تب جا کر ان کا وقت ختم ہوگا۔ یہاں وقت کو آنے نہیں دے گا تو ان کو یوں لگے گا 2 نفل پڑے اور ختم۔ تب یہ اٹھ کے بیٹھ کے کہنے لگے کم لبثنا، کہوں بھائی کتنا سوئے ہوں گے؟ ایک نے کہا یومن، دوسرے نے کہا بعض یومن، نہیں بھائی 3 کہاں سوئے لگے، ابھی تو لیٹے تھے 24 گھنٹے بھی ہم سو سکتے ہیں، یہی بھی 2-4 گھنٹے سوئے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں سوئے۔ 300 سال میں مونچھیں نہیں بڑھی، نوخن نہیں بڑھے، بال نہیں سفید ہوئے، کپڑے نہیں پرانے ہوئے، پیشاب نہیں آیا، پخانہ نہیں آیا، بھوک نہیں لگی، جانور کوئی نہیں آیا، سانپ نے نہیں کاٹا، بچھو نے نہیں کاٹا۔ وہ مریض جو پڑے رہے سیدھے تو ان کو کمر میں کتنے بڑے بڑے زخم ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں کو زیادہ پتا ہے۔ 300 سال سوئے ہوئے ہیں، ان کے نہ کوئی کمر پہ زخم، نہ کوئی پہلو میں زخم، نہ دائیں طرف نہ بائیں طرف نہ پیچھے۔ 300 برس کے بعد تر و تازہ اٹھے، اب کہنے لگے یار بھوک لگی، روٹی تو کھاؤ۔ کہو یار روٹی لے کے آنا، لیکن وَلْيَتَلَطَّفْ، زیادہ بھاؤ مکانے میں لگ جانا کہ رعایت کرو اور سستا دو، جیسے ملے لے لینا، نرمی سے بات کرنا، پیسے دے کے واپس آؤ، کھانا کھا کے نکلیں۔ مجھے کیا خبر باہر 300 سال گزر گئے۔ اب وہ آیا، دیکھی تو شکلیں بدلی ہوئی، بازار بدلے ہوئے، 3 صدی میں کیا سے کیا بدل جاتا ہے، اس کا لباس اور باقیوں کا اور۔ راہگیر بھی اس کو ایسے گھور گھور کے دیکھیں کہ یہ کیسا آدمی، وہ ان کو دیکھے کہ میں کہاں آ گیا ہوں، اگر ان کو چٹکیاں بھرے کہ وہیں جا رہا ہوں یا کسی اور جگہ ہوں۔ خیر اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا چکر ہے۔ اس نے کھانا لیا، جب پیسے دیے تو مہر تھی 300 برس پرانی۔ تو دکاندار کہنے لگا بھائی یہ خزانہ کہاں سے لیا؟ انہوں نے کہا میاں خزانہ کیا، میرے اپنے پیسے۔ جاؤ جاؤ مذاق نہ کرو، دیکھو 300 سال پرانی مہر ہے اور تو کہہ رہا ہے خزانہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، 300 سال پرانی، تیری عقل ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا تیری عقل ماری، انہوں نے کہا تیری عقل ماری گئی۔ انہوں نے کہا مجھے پتا چل گیا ہے تجھے خزانہ ملا ہے کہیں، انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہوگا، خدا کل میں یہاں سے جا رہا ہوں، آج مجھے کہاں سے خزانہ ملا؟ انہوں نے کہا تھا ہاتھ صفائی نہ کرنا، وہ شروع ہو بولے ہمیں لوگ کٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا لے بھائی مارا گیا، پکڑا گیا، اور اس کو لے گئے تھانے دار اس زمانے کا جو بھی ہوگا لقب اس کا۔ تو ایک بات تو گردش کر رہی تھی کہ یوں کچھ نوجوان نکل گئے تھے، سینہ بسینہ لوگوں میں چلی آ رہی تھی، تو بادشاہ تک بات چلی گئی۔ بادشاہ کو بلوایا اور وہ بچہ دیکھے کہ ان میں سے کوئی بھی وہ نہیں ہے، وہ سارے کہاں چلے گئے، یہ میں کہاں موجود ہوں، اور اس کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ 300 سال گزر چکے ہیں۔ تو نے کہا ہاں بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ کہ جی میرا یہ نام۔
ان کا وہ تختی منگواؤ. اس بادشاہ نے ان کے نام کی تختی اپنے خزانے میں رکھوائی تھی. تختی کو اٹھائی گئی, کہا تیرے باقی ساتھیوں کے کیا نام ہیں؟ وہ بتاتے گئے, وہ ملاتے گئے, بتاتے گئے, ملاتے گئے, نام برابر ہو گئے. یہ جو بادشاہ تھا, یہ بادشاہ اندر اندر مسلمان ہو چکا تھا, لیکن اپنا اسلام ظاہر کرتا نہیں تھا کہ مجھے میری رعایا مار دے گی. وہ یہ دعائیں کرتا تھا, یا اللہ کوئی ایسی نشانی دکھا جس سے یہ لوگ ایمان پہ آ جائیں. انہوں نے کہا تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ کہا جی وہ ادھر غار میں. کہا چلو ہمارے ساتھ. سارا شہر ساتھ, اب یہ آگے آگے کو پیچھے پیچھے, یہ بھاگا بھاگا چڑھا. کہا آ جاؤ آ جاؤ. زمانہ گزر گیا, 300 سال گزر گئے. ان کا دیکھو تیرا دماغ خراب ہو گیا, تو کیا بکواس کر رہا ہے, تو لیبل ٹھکانے ہے. وہ تو کیا کہہ رہا ہے, ہوش میں آ. انہوں نے کہا نہیں میں بالکل ہوش میں ہوں. باہر 300 سال گزر چکے ہیں, سارے لوگ ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی مارے گا استقبال کس نے کرنا, اور ان کا ایک رنگ آئے ایک جائے. اتنے میں ادھر سارے بڑے جلوس نکلے ہوئے اور بڑی عقیدت سے ان کو نکالا, اور سارا شہر مسلمان ہوا. اول تا آخر سارے مسلمان ہوئے. وزدادوا تسعا, وزدادوا تسعا میں جو لفظ بڑھائے گا نا وزدادوا, یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ 300 برس تو مسلسل سوئے, اس کے بعد 9 برس زندہ رہے, اور اسی کے 9 برس کے اندر اندر پھر ان سب کا انتقال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے, انہوں نے جب ایمان کو مقدم کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقدم کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کہانی کو قرآن کا حصہ بنایا, اور ہمیشہ کے لیے انہیں قرآن کی کہانی بنا کر ہماری زبانوں پہ جاری کر دیا کہ جو ایمان کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں اور جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں وہی اصل سمجھدار لوگ ہیں, وہی اصل کامیاب لوگ ہیں. باقی سب ہلاک ہونے والا سرمایہ ہے. جو اس کے پیچھے بھاگے گا وہ خود بھی ہلاک ہوگا اور اس کا سرمایہ بھی ہلاک ہوگا. یہ ڈھلتی ہوئی شعا کچھ نہیں ملتا, پانی ہوتا نہیں, پیاس اور بڑھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بڑا خوبصورت ہمیں اس میں یہ واقعہ سنایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اللہ قادر ہے, بے نیاز ہے, سمجھ ہے, اس کا ہر کام حکمت, اس کا ہر کام حق, اس کا ہر فیصلہ عدل, اس کا ہر فیصلہ سراسر صحیح رحمت. خطا سے پاک اللہ, ظلم سے پاک اللہ, جہل سے پاک اللہ. لا یضل ربی ولا ینسا, میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ فیصلے غلط کرتا ہے. ما کان ربک نسیا, تیرا رب بھولنے سے پاک ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, تیرا رب اللہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وما ظلمناہم, ہم نے کسی کو ظلم نہیں کیا. وما ربک بظلام للعبید, ہرگز اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے. کون ظالم ہے؟ انہ کان ظلوما جہولا, میرا بندہ تو ظالم ہے. کون جاہل ہے؟ تو اے انسان تو جاہل ہے. کس نے ظلم کیا؟ ولکن الناس انفسهم یظلمون, تم نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا. وہ ظلم سے پاک اللہ ہے, وہ عادل ہے, وہ کریم ہے, وہ رحیم ہے, وہ مہربان ہے, وہ درگزر کرنے والا ہے. معاف کرنا اس کے غصے پر غالب ہے, درگزر کرنا اس کی پکڑ پر غالب ہے. ہاں رحمت اس کے عذاب پر غالب ہے. اللہ کے 99 ناموں میں صرف ایک نام منتقم جو اس کے غضب پر دلالت کرتا ہے, باقی 98 کے 98 نام اس کی رحمت پر, اس کی ربوبیت پر, اس کی کبریائی پر, اس کی شہنشاہی پر, اس کی بادشاہت پر دلالت کرتے ہیں. ایک نام, ایک المنتقم. اور اس میں بھی اللہ کہتا ہے یعفو عن کثیر, اور سب میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں. تو میرے بھائیو, اللہ کی تقدیر غالب آئی, اللہ کا فیصلہ ظاہر ہوا. زمین ہلنے لگی, پہاڑ لرزنے لگے, پتھر برسنے لگے, آسمان غضبناک ہو گیا, بجلیاں کڑکنے چمکنے لگی, اولے برسنے لگے. ایک نسل ایک منٹ میں پیوند خاک ہو گئی. ہوئے شہر اجڑے دیار بن گئے, کھنڈر بن گئے, نیران بن گئے. پتہ نہیں تم گئے ہو بھی نہیں گئے, میں ہو کے آیا ہوں. تو میں کس طرح یہاں خوشی سے کھڑا ہو سکتا ہوں, اور کیسے میں تمہیں عید مبارک کہہ سکتا ہوں. میرے سامنے وہ اجڑی ہوئی بستیاں ہیں جن کو میں نے ہنستے ہوئے خود دیکھا ہے. میرے سامنے وہ ویران سنسان چوٹیاں ہیں جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے مسکراتے دیکھا ہے, آباد دیکھا ہے. وہاں بلبل کے نغمے سنے, پھولوں کا مسکرانا دیکھا,
بچوں کی کھلکاریاں سنی ہیں، وہ سارا علاقہ جماعت میں پھرا ہوں، پھر دوبارہ پھر کے آیا ہوں، جو ایک عبرت کا نمونہ بنا ہوا ہے، تو مجھے مجذوب کی بات یاد آئی، جہاں میں عبرت کے حق سو لوگوں نے مگر تجھ کو اندھا کیا ان لوگوں نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر گلے پہ کیا کرنا حسرت سے بھارا، پڑا رہ گیا سبھی میٹھا ٹسارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے اعلیٰ، زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا فسایا، اجل دیر کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غیث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما كأن لم تغن بالأمس شيئا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ بنانے والے نے تو ہمیں کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہے، جب قرآن موجود ہے تو اللہ آج بھی کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ فنا کی جھوٹ، مٹ جانے کا تیز، اجڑ جانے والی بستیاں، رل جانے والے ہستیاں، یہاں بقا نہیں فنا ہے، یہاں قیام نہیں کوچ ہے۔ میرے بھائیو، آئے ہائے، سنا کرتے تھے زلزلہ زلزلہ زلزلہ، دیکھا نہ تھا، سنا کرتے تھے گھر ٹوٹ گئے، بستیاں اجڑ گئیں، شہر ویران ہو گئے، ترکی میں زلزلہ آیا، ہم نے کب جا کے دیکھا، ایران میں آیا، ہم نے کب جا کے دیکھا، الجزائر میں آیا، ہم نے کب جا کے دیکھا، پھر اپنے گھر میں آیا، یہ پکار سارے چمن میں تھی، وہ سحر ہوئی، وہ سحر ہوئی، میرے آشیاں سے دھواں اٹھا تو مجھے اس کی خبر ہوئی، دیکھا تو پتا چلا کہ اللہ ایسا بے نیاز، حق حق حق، ذالکم اللہ ربکم الحق، اس پہ گلا کفر ہے، اس کی تقدیر پہ شک کفر ہے، یہ کہنا اللہ نے یہ کیا کر دیا کفر ہے، جو کر دیا حق کر دیا، جو کیا صحیح کیا، جو کرے گا صحیح کرے گا، جو پیچھے کیا وہ صحیح کیا ہے، خطاوار نہیں ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس سے پوچھا جاتا ہے یہ کیا کر دیا، جس کا علم تھوڑا ہو، جس کا علم کامل ہو، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اسے نہیں پوچھا جا سکتا کہ یہ کیا کر دیا، اسے پوچھا جا سکتا ہے کہ جو ظلم بھی کرتا ہو، عدل بھی کرتا ہو، اسے نہیں کہا جا سکتا جو سراسر عدل ہو بلکہ رحمت ہو، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تیرے رب نے اپنے اوپر تم پر رحم کرنا فرض کر لیا ہے، اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، ہم اسے نہیں کہہ سکتے یہ کیا کر دیا، اسے کہا جا سکتا ہے جس کی نظر ناقص ہو، جس کی خبر ناقص ہو، اس کا علم ناقص ہو، اس کی نظر کامل ہو، اس کی نظر جرى طبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم ما في البر والبحر فما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور، جس کا علم کامل، جس کی نظر کامل، جس کی خبر کامل، تہ خاک بھی دیکھے، تہ فرش بھی دیکھے، تہ عرش بھی دیکھے، تہ بحر بھی دیکھے، تہ بر بھی دیکھے، جنگل کے اندر پتے گرے ہوئے اور گھاس
صبح ہوئی اور تہہ خاک میں ایک چونٹی چل رہی، اس کے قدموں سے جو لکیریں پڑتی ہوئی لوگ اس کو بھی دیکھے جو کائنات کی کسی چیز سے نہ غافل ہو، نہ جاہل ہو، نہ عاجز ہو، جو ظلم سے پاک ہو، جہل سے پاک ہو، زیادتی سے پاک ہو، وہ زلزلہ لائے، وہ سمندر اٹھائے، وہ ہواؤں کی لگامیں چھوڑ دے، وہ پتھر برسائے، وہ آگ برسائے، وہ زمین میں دھنسا دے، وہ چہرے بگاڑ دے، وہ اندر بنا دے، وہ خنزیر بنا دے، وہ ہواؤں سے اڑا دے، وہ چیخ سے پھاڑ دے، وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے، میں باطل ہوں، میں غلط ہوں، میرے اندر عیب ہے، وہ عیب سے پاک ہے۔ میرے بھائیو، بہت بڑا پیغام آیا ہے میرے اللہ کی طرف سے، بہت بڑا پیغام دیا ہے میرے اللہ نے، زمین کو جھنجھوڑ کر، پہاڑوں کو لرزا کر، پتھروں کو برسا کر، پانیوں کو، آئے ہے، آج تم دیکھتے بکھرتے ہوئے پانی بکھر گئے، پہاڑ برسنے لگے، اور زمین پاگل ہو گئی، پاگل، اور پوری نسل اندر چلی گئی۔ تم تو خوش قسمت ہو، تمہارے بچے تمہاری بغل کے ساتھ بیٹھے ہیں، دیکھو ان بچوں کو جو ہسپتال میں دروازوں کی طرف تک رہے ہیں، میری ماں، میرا ابا، ان بہنوں کو دیکھو جن کے بھائیوں کے سہارے ٹوٹ گئے، ان شہروں کو دیکھو جو آج کھنڈر بن چکے ہیں۔ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج اور بڑی اچھی طرح سمجھ میں آیا، انہوں نے اپنے بیٹے امام حسن کو صفین کی لڑائی کے بعد وصیت نامہ لکھوا دیا تھا، اس میں ایک جملہ آیا تھا، سر فی دیارہم وانظر فی آثارہم، میرے بیٹے اجڑی بستیوں میں جانا، ویران حویلیوں میں جانا، ٹوٹے کھنڈروں کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں غور سے دیکھنا، پھر ان سے سوال کرنا، تمہارے رہنے والے کہاں چلے گئے، تم میں بسنے والے کہاں چلے گئے؟ تو تمہیں ایک ویران حویلی اور ایک اداس پتھر اور ایک جھکی ہوئی دیوار اور ایک پھٹی ہوئی محراب وہ پکار کے کہیں گی، قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا في دار الغربہ، وہ ہمیں چھوڑ گئے، ہمارے مکیلا مکان ہو گئے، ہمارے دیسی بدیسی ہو گئے، ہاں ہمارے مقامی مسافر ہو گئے، ہم نے انہیں چھوڑ دیا، انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے ان سے بے وفائی کی، انہیں موت کے حوالے کیا، زمین کے حوالے کیا، اور خود ہم اجڑ کر اور ویران ہو کر اور برباد ہو کر اور اینٹ سے اینٹ بچ کر تم دنیا کے پاگل انسانوں کو یہ پیغام سنا رہے ہیں کہ یہ دنیا بقا نہیں ہے، فنا ہے۔ او دنیا کی دوڑ لگانے والوں، او پیسے پر ایمان کے سودے کرنے والوں، او رشوت پر، جھوٹ پر، خیانت پر اپنی ضمیر کو بیچنے والوں، او گھنگرو باندھ کے ناچنے والی، او تو بھی ایمان والی بیٹی ہے، او سارنگی طبلہ بجانے والے، او قتل کے بازار گرم کرنے والے، او زنا کے اڈے چلانے والوں، او شراب کی بٹیاں نکالنے والوں، شراب کی محفلیں سجانے والوں، موسیقی کی محفلیں سجانے والوں، ماں باپ کو ذلیل و خوار کرنے والوں اور رشتے ناتوں کو توڑنے والوں، سنو 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 سنو، دیکھو یہ اجڑے دیار، یہ اجڑی بستیاں، یہ شکستہ ویران حویلیاں یہ بتا رہی ہیں کہ توبہ کرو، اجڑ گئے، تم بھی اجڑ جاؤ گے، میں بھی اجڑ جاؤں گا۔ کل بیت وإن طالت سلامتها یوما ستدرکهن کباب الحرب، کوئی گھر کتنا آباد کیوں نہ ہو، کوئی تخت کتنا تمکن کے ساتھ بچھا ہوا کیوں نہ ہو، ایک دن آئے گا کہ وہاں مکڑی کے جالوں کے سوا اور سنسناتی ہواؤں کے سوا کسی کا گزر نہ ہوگا۔ کہاں گیا تخت طاؤس، کہاں گیا شاہ جہاں، کہاں گیا اس کا تخت طاؤس، کہاں گیا کسریٰ کا تخت طاقدیس، 170 ہاتھ چوڑا لمبا، 110 ہاتھ چوڑا، 53 من تیز سیر اس پر سونا لگا ہوا اور 1200 من اس پہ چاندی لگے ہوئے، کہاں گئے؟ قبروں نے انہیں کھا لیا، انہیں ان کی آنکھوں کو نکال لیا، ان کے پیٹ پھٹ گئے، ان کی آنکھیں کٹ گئیں، ان کے جگر مٹی ہو گئے، ان کے وجود پارا ہو گئے، جن کیڑوں نے انہیں کھایا وہ خود کیڑے مٹی ہو گئے، قبر کی تپش نے ان کی ہڈیوں کو پگھلا دیا، وہ کھر گئی، وہ پگھل گئی، اور زمین نے کروٹ بدلی، نیچے کا اوپر کر دیا، اوپر کا نیچے کر دیا، پھر پاگل ہوائیں آئیں، بگولے بن کر آئیں اور وہ چھکڑ بن کر آئیں، اور انہوں نے میری آنکھ کی ہڈیوں کی خاک کو ایسے اڑایا، ایسے سے نشان کیا کہ جیسے ہم کچھ نہ تھے، انہیں پھر ویسے ہی کر دیا۔ میرے بھائیو، عید نہ مناؤ، آنسو بہاؤ، یہ رونے والی عید آئی ہے، یہ آنسو بہانے والی عید آئی ہے، یہ عبرت کی عید آئی ہے، یہ خوشیوں کی عید نہیں ہے۔ مت کہو عید مبارک، بس استغفار کی کثرت کرو، رونا دھونا کرو اور اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ۔ اگر یہ زمین ہلا دے تو میرے بس میں کیا ہے؟
اگر یہاں سے پتھر برسا دے تو میرے بس میں کیا ہے؟ کیا یہاں شراب نہیں پی جا رہی؟ کیا یہاں زنا نہیں ہو رہا؟ کیا یہاں رشوت نہیں لی جا رہی؟ کیا یہاں ماؤں کو ذلیل نہیں کیا جا رہا؟ کیا یہاں ماں باپ دھکے نہیں دیے جا رہے؟ ذمہ داروں کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارے دیہاتی شہر کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارے ملازم ماتحت کیا کر رہے ہیں؟ یہاں کے محکوم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہر طرف موسیقی کی صورتحال نہیں ہے؟ کیا چاروں طرف ویڈیو کی ڈیک کی دکانیں نہیں ہیں؟ میرے بھائیو، پورے بالا کوٹ میں ایک پلازا کھڑا ہوا ہے، ایک پلازا کھڑا ہوا ہے، سارا بالا کوٹ ادھڑ گیا، جس کی ادھیڑ کے رکھ دیا۔ ایک پلازا وہ 3-4 کنال میں ایسے کھڑا ہے جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے کہ اس کا مالک تبلیغ میں وقت دیتا ہے، اس کا مالک اس سارے پلازے کی کمائی سے ہسپتال چلاتا ہے اور ایک مدرسہ چلاتا ہے، اور اس سارے پلازا میں کوئی ویڈیو والے کو دکان کرائے پر نہیں دی کہ گانے نہ بیچے، اس سارے پلازا میں کسی نائی کو دکان نہیں دی کہ کسی کی داڑھی شیو نہ کرے۔ اس لیے یہ پلازا کھڑا ہوا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ جو اللہ سے صلح کریں گے اللہ بھڑکتی آگ میں بچائے گا ابراہیم کی طرح، اللہ بکھرے پانیوں میں بچائے گا موسیٰ کی طرح، اللہ مشرق کے پیڑ میں بچائے گا یونس کی طرح، اللہ تیز دار چھری کے نیچے سے بچائے گا اسماعیل کی طرح، اور اللہ پتھروں کی بارش میں بچائے گا لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کی طرح، اور اللہ ایران میں بچائے گا قوم بنی اسرائیل کی طرح، اور آل قوم میں بچائے گا یوسف علیہ السلام کی طرح، اور مکڑی سے جالے سے بچا کر دکھائے گا اپنے محبوب پاک کی طرح۔ کرو تو صحیح صلح، اس سے مناؤ تو صحیح، اس کے آگے جھکو تو صحیح، اس کے سامنے آؤ تو صحیح۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں اس وقت فریاد کر رہا ہوں، میں بیان نہیں کر رہا ہوں، میں فریاد کر رہا ہوں۔ میرا سینہ پھٹا ہوا ہے، میرا جگر جلا ہوا ہے، میرے اندر کے احساسات کو زبان بیان نہیں کر رہی، وہ تو عام حالات میں بھی تعبیرات کے سامنے الفاظ عاجز ہو جاتے ہیں، احساسات اور تخیلات کے سامنے تعبیرات اور الفاظ ہمیشہ عاجز ہوتے ہیں۔ اور جب دل ٹوٹ چکا ہو اور جگر جل چکا ہو اور سینہ پھٹ رہا ہو اور ایک نسل کا تڑپنا سامنے ہو، معصوم بچوں کی آہیں اماں 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 سونے نہ دے رہی ہو، ابا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، اور اوپر سے بے رحم لنٹر انہیں پیس رہا ہو چکی کے آٹے کی طرح، اور اوپر سے ہزاروں من غسل کودے ان پر گر رہے ہوں، ہائے ہائے وہ آوازیں سونے نہیں دیتی، وہ آوازیں کھانے نہیں دیتی۔ اور جب ایک ہائے ہائے ہم تو عام انسان ہیں، میرے نبی کا ابراہیم انتقال ہوا تھا، میرے نبی کے بھی چھڑیاں لگ گئی تھی، وہ بڑھاپے کی اولاد تھی، 61 سال کی عمر میں بیٹا ہوا، اور 62.5 سال کی عمر میں آپ کی عمر تھی کہ اس کا انتقال ہوا۔ آخری بچہ ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے ہوئے۔ آپ اتنے خوش ہوئے تھے کہ جس صحابی نے آ کر بشارت دی تھی کہ یہاں سے مبارک کو بیٹا ہوا، تو آپ نے ایک اونٹنی ان کو انعام میں عطا فرمائی تھی۔ پھر مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پرفضا جگہ میں ایک مکان میں اس بچے کو رکھا، اس کو دودھ پلانے کا بہت انتظام کیا، اور خود جا کر اس کو دوسرے تیسرے دن جاتے اور پھر ان کو گود میں لے کر پیار کرتے۔ وہ 18 ماہ کے ہو گئے، دوڑنے لگے، ابا ابا کہنے لگے۔ ایک دم بیماری آئی، ذہن بنتا ہے کہ یہ بیمار ہو گیا ہے، اب یہ لاعلاج ہو گیا ہے، تو ذہن قبول کرتا ہے اب موت ہے، اب موت ہے۔ جب 8:50 کا کچھ پتہ نہ ہو، زندگی مسکرا رہے ہو، بچوں کے بغل میں رسے ہوں اور وہ کاپیاں نکال رہے ہوں اور وہ قلم تراش رہے ہوں اور وہ ٹیچر کی بات سن رہے ہوں، ادھر عدالت کھلی ہو، ادھر دکاندار اپنا سودا گن رہا ہو، ادھر ہاسپٹل میں آپریشن ہو رہا ہو، ادھر ریڈ والا سیٹ سجا رہا ہو اور ادھر گوشت والا بوٹیاں کاٹ رہا ہو، اور ایک دم موت آ کر حملہ کر دے اور جو جہاں ہے وہیں رہ جائے، تو جگر نہ پڑے تو کیا ہو۔ اچانک پتا چلا یا رسول اللہ ابراہیم آخری دموں میں ہے۔ وہ منظر دیکھنے کا تھا جب 2 جہان کے سرسار کے پاؤں پر لگ رہے تھے اور آپ اس برخستاری سے جا رہے تھے۔ باپ ہے نبی، فرشتے نہیں ہوتے، ورنہ ہمیں نمونہ کہاں سے ملتا؟ فرشتوں کے تو جذبات نہیں ہوتے، فرشتے نبیوں کے غلام ہوتے ہیں، ملائکہ نبیوں کے غلام ہوتے ہیں۔ آج کسی نے باپ کا روپ دیکھنا ہو تو آج محمد مصطفیٰ کو ایک نظر دیکھو۔ آج باپ ہے اس کا دل دھک دھک کر رہا ہے، اور آپ اتنی تیزی سے چل رہے تھے کہ پیچھے لوگ دوڑ رہے تھے، آپ پہنچے ہیں تو بجھنے کے لیے شمع کو ایک جھونکے کی ضرورت تھی، بس وہ آخری دموں پر تھی، بس اسے ایک جھونکا چاہیے تھا۔ وہ باپ کا دیدار تھا جو یہاں آیا ہوا کی طرح اندر داخل ہوئے اور ابراہیم کو سینے سے لگایا اور یوں دیکھا، نظروں سے نظریں چار ہوئی اور ابراہیم کی آنکھیں بند ہو گئی اور میرے نبی کی آنکھیں چھلک پڑی۔ اللہ کو براہ راست دیکھنے والا، مصلی پہ کھڑے ہو کے جنت دیکھے، جہنم دیکھے، لوح محفوظ کی تحریر پڑھنے والا، بابا قوسین کے مقامات طے کرنے والا باپ ہے۔ یہاں پتھر نہیں ہے، گوشت کا دل ہے۔ آپ کے آنسو چھلکتے ہوئے، گالوں کا سفر طے کرتے ہوئے داڑھی کو تر کرنے لگے اور آپ نے کہا اے ابراہیم کیا دکھ دے کے جا رہے ہو؟ بڑا دکھ دیا ہے تو نے۔ القلب یحزن، دل غمگین ہے، والعین تدمع، آنکھ ابل رہی ہے۔
چشمہ بن چکی ہے گرم پانی کا. ولا نقول الا بما يرضى به ربنا، اور زبان وہی کہے گی جس پر میرا مولا اللہ راضی ہوگا. شکوہ نہ آئے گا، گلہ نہ آئے گا. اور پھر جب جنازہ اٹھا، قبر کے سرانے غم کی شدت کی وجہ سے آپ قبر میں نہیں اتر سکے. اب نے کہا ابراہیم کو اتارو، خود سرانے بیٹھے ہوئے، ہمت نہیں ہوئی آپ کے اندر اترنے کی. پھر جب لہر میں رکھا تو پھر آپ نے کہا ابراہیم بڑا غم دے کے جا رہے ہو. زبان پہ وہی آئے گا جو میرا رب کہے گا. گلہ نہیں، شکوہ نہیں ہے. ہم تو 15ویں صدی کے گھٹیا انسان ہیں. لاکھوں لاشوں کو تڑپتے دیکھا ہو، ہنستے بستے شہروں کو اجڑتے دیکھا ہو. ہائے ہائے روئیں نہ تو کیا کریں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و کشت. دہرت سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں. میرے بھائیو، یہ مقام عبرت ہے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے آپ میں ڈوب جاؤ، اپنے گریبان کھولو، توبہ کرو، اور برا کہنا چھوڑ دو. حکومت بری ہے، فوج بری ہے، پولیس راشی ہے، پٹواری ظالم ہے، محکمے والے ظالم ہیں. یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو. اپنا کرتا کھولو، اپنے اندر جھانکو. میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، میرے اندر کیا ہے. اپنے اندر دیکھو، باہر دیکھنا چھوڑ دو، اپنے اندر دیکھو. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے اندر دیکھو، وفی انفسکم افلا تبصرون. ادھر دیکھو، نظروں کو واپس لاؤ، اپنے من کی تاریکیوں کو دیکھو، اپنے اندر کی میل کو کھرچو کھرچو کھرچو. وہ پتھر بن کے جم چکی ہے، وہ پتھر بن کے دل کو پتھر بنا چکی ہے. میرے بھائیو، کس بات کی خوشی اور کس بات کی مبارک اور کس بات کا ہنسنا اور کس بات کا ہنسانا نوحے ہیں، دل گم ہو چکی ہے. ایک اسکول میں نے دیکھا کہ اس اسکول کے نیچے 400 بچے سو رہے ہیں. اللہ نے ایک تسلی رکھی ہے کہ آدمی جب میت کو دیکھتا ہے، غسل دیتا ہے، کفن پہناتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے، قبر میں اتارتا ہے، آدھا غم اللہ ہلکا کر دیتا ہے. لیکن جب یہ سب کچھ نہ ہو تو پھر ایسا اندر میں ایک زخم لگتا ہے جو اندر ہی اندر کھلتا رہتا ہے، کھلتا رہتا ہے، کھلتا رہتا ہے. میرے باپ نے میری گود میں جان دی، میں نے اسے غسل دیا، میں نے اسے کفن دیا، میں نے اس کا جنازہ پڑھایا، میں نے اسے قبر میں اتارا. میں آدھا غم بھول گیا، لیکن میں اپنی ماں کی موت پہ موجود نہ تھا. میں حج پر تھا. میں تمہیں کیسے سینہ چیر کے دکھاؤں کہ وہ زخم ابھی رس رہا ہے، وہ ابھی تک ہرا ہے. نہ میں نے اس کا چہرہ، نہ میں نے اس کی چارپائی کو اٹھایا، نہ میں نے اس کا جنازہ پڑھا، نہ میں اس کی قبر میں اترا، نہ میں اس کے بعد کھڑے ہو کے دعا مانگ سکا. میں تو مدینے میں ایسے اس وقت تھا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہو. میں وہ بے قراریاں تمہیں زبان سے کیسے بتا سکتا ہوں. ہائے ہائے، نہ کوئی جنازہ پڑھنے والا بچا، نہ کوئی کفن دینے والا بچا. اس میں سے اپنے بیٹے کی لاش نکال دو. میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں مر جاؤں گا. مجھے اپنے بیٹے کی لاش نکال، میں اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دوں، بس پھر مجھے تسلی ہو جائے. میں یہ جگہ نہیں چھوڑ سکتا. مجھے اپنے بچے کی لاش نکلی ہے. اللہ کا ایک قدرتی نظام ہے، جب یہ نہیں ہوتا تو پھر ایک آگ سلگتی ہے جو وجود اس میں جل کھل کے رہ جاتا ہے. ہڈیاں سلگ جاتی ہیں، پھر دھواں اندر سے اٹھتا ہے، آنکھوں کے راستے سے بخارات بن کر آنسو بن کر چھلکتا ہے. پیمانے بھرتے ہیں، چھلکتے ہیں، بھرتے ہیں، چھلکتے ہیں. آخر تو انسان ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں پر غم نہیں ختم ہوتا. ہم اپنے اللہ کا گلہ کبھی نہ کریں گے. جو کیا میرے رب نے حق کیا ہے. اللہ ساری زمین پہ زلزلہ لے آئے، اللہ بیت اللہ پہ زلزلہ لے آئے، اللہ مدینے پہ زلزلہ لے آئے. آئے گا نہیں؟ قیامت میں زلزلہ آئے گا، مدینے پر بھی، مکے پر بھی، فلسطین پر بھی، بحر البر پر بھی آئے گا. اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو، بچے معصوم بڑے چھوٹے، سب کو زمین میں نسا دے. وہ عادل ہے، سارے فرشتوں کو دوزخ میں ڈال دے، سارے انسانوں کو جہنم میں ڈال دے. وہ عادل ہے. یہ شک نہ کرنا، یہ شک نہ کرنا کہ اللہ نے یہ کیا کر دیا. جو کیا ہے حق کیا ہے، جو کیا ہے سچ کیا ہے. اسے یہ بتانا ہے کہ تمہیں مرنا ہے. اسے یہ کہہ دیا تھا منکم من یتوفی من قبل. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم میں سے کئیوں کو پہلے اٹھا دوں گا، پہلے اٹھا دوں گا. بچپن میں دودھ پیتے اپنے نبی کے بچوں کو اٹھا دیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. یہ امتحان کی جگہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے. یہ کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے. لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھے، معصوم بچوں کا کیا قصور تھا، معصوم بچیوں کا کیا قصور تھا. مجھے بتاؤ امام حسین کا کیا قصور تھا، کیوں نیزے پہ سر چڑھا دیا. آل رسول نہیں، لال رسول، جگر رسول. آل تو بڑی لمبی ہے، آج بھی کئی بیٹھے ہو گئے آل رسول، اور وہ تو جگر رسول تھے جن کے ایک ایک عضو کو اللہ کے نبی نے اپنے ہونٹوں سے چوما ہوا تھا، جنہیں سینے پہ لٹایا،
جنہیں کندھوں پہ بٹھایا، جنہیں کمر پہ بٹھایا، جنہیں لیے پھرتے تھے کمرے میں سواری بن کر، گھٹنے ٹیک کر ہاتھ دے کر دونوں بیٹوں کو کمر پہ سوار کرا کے سارے کمرے میں ایسے چکر لگاتے تھے. اس نے کیا قصور کیا ہے جو ابن زیاد کو جھنڈا فاتح کا پکڑا دیا اور شمر کی تلوار کو فاتح کر دیا اور حسین جیسے جگر رسول کو نیزے پہ چڑھا دیا؟ چلو وہ تو عاقل والد ہیں، وہ چھوٹے سے 2 سال کے عبداللہ بن حسین کا کیا قصور ہے؟ 2 سال کافر کا بچہ بھی پیارا لگتا ہے. یہ تو ایمان والا، اسلام والا، نسب والا، حسب والا جگر گوشہ رسول کا ایک گوشہ، ایک ٹکڑا. اور ہوا کیا؟ ہاتھوں میں جان دے دیتا تو شاید حسین کا پیمان نہ چھلکتا. سنسناتا تیر آیا ابن الموقد لعین کا اور حضرت عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا. اس وقت پیمانہ چھلکا ہے اور دونوں ہاتھوں میں خون لے لیا، لپیں بھر لی دونوں اور ایسے آسمان کی طرف بلند کر دی. کہے میرے رب تو نے اپنی مدد کو روک لیا، میں تیری رضا پہ راضی ہوں. یہ امتحان کی جگہ ہے. ساری نسل کٹ گئی. 16 آنے رسول نے ذبح ہوئے پڑے بکرے کی طرح سر کاٹ دیے بدبختوں نے، نیزے پہ چڑھا دیے. پھرائے جا رہے ہیں. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا دھوم کے نکلے. دیکھو یہ بھی ایک موت ہے، یہ امتحان ہے، یہ امتحان کا جہان ہے. عہد کی طرف لوٹو، 1400 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کرو. جب میرا آپ کا نبی دشمن کے گھیرے میں ہے اور کہیں سے تیر لگ رہا ہے، کہیں سے تلوار لگ رہی، کہیں سے پتھر لگ رہے ہیں. ایک پتھر آیا اور منہ پہ پڑا ایک سناٹے کے ساتھ اور آپ گرے، دانت ٹوٹے، بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا، اٹھ کے سنبھل نہیں پائے کہ عبداللہ بن قمیہ آیا دناتا ہوا. حضرت ام عمارہ اور عبداللہ بن زید، حبیب بن زید دونوں بیٹوں کے ساتھ دائیں بائیں دو بیٹے. میرے بچوں اگر آج اللہ کے نبی پر کوئی آنچ آئی میں تمہیں قیامت کے دن بھی معاف نہ کروں گی. پہلے تم کرو پھر کوئی آگے بڑھے تو بڑھے. قدمتم ببیت اللہ نبزا محمدا ولما نطاعن حوله والناظر ونسلمه حتى نصر حوله ونذهب عن ابنائنا والحلائل. اس وقت پہنچیں گے لوگ جب ہماری لاشوں کے ڈھیر ہوں گے، ہماری لاشوں کا زینہ بنا کر ہمارے نبی تک پہنچو تو پہنچو. جیتے جاگتے جب تک ایک آنکھ میں چمک ہے کوئی ہمارے نبی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہمیں ہمارا زخمی ہو کر گری، حبیب گرے، عبداللہ گرے، تب عبداللہ بن قمیہ آگے اس نے ایک وار کیا اللہ کے نبی پر، سر پہ لگا. پھر دوسرا وار کیا، سر سے پھسلتا ہوا کندھے پر آیا اور اتنا بڑا زخم لگا کہ 1 مہینہ وہ زخم رستا رہا اور اس کا درد آپ سہتے رہے. یہ امتحان ہو رہا ہے. اہل کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، یہ عشق ہے دل لگی نہیں. سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں سکھائے جا. یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کی جگہ بنائی ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. اللہ تیری مدد کہاں ہے؟ تیری مدد کہاں ہے؟ تو اللہ کہہ رہا آ رہی ہے. صبر کرو، تمہاری کھیتیاں ہری ہوتی ہیں پانی کے ساتھ. میرے نبی کا چمن بہار ہوتا ہے تمہارے خون کی لالی کے ساتھ. گل لالا کو سرخی ملتی ہے پانی سے، ہوا سے، کھاد سے. محبوب مصطفیٰ کے چمن کے پھول کھلتے ہیں اور وہ گل لالا سرخ ہوتا ہے میرے آپ کے خون سے. یہی اللہ کی سنت ہے، یہی اللہ کی ریت ہے. یہ جہان امتحان کے لیے بنایا گیا ہے. لیکن میرے بھائیوں اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو. اللہ تعالیٰ نے اچھوں کو بھی آزمایا اور بروں کو بھی کھڑکھڑایا. بروں پر بھی حال آیا اور وہ عذاب بن کر آیا. اچھوں پر آیا امتحان بن کر آیا. حسین کا سر کٹ کے ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا. یہ امتحان تھا. اور ابن زیاد کا سر کٹ کے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا گیا. یہ عذاب تھا کہ حسین کا سر جب سامنے آیا ہے تو ابن زیاد نے کہا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا. مرنے کے بعد بھی گلے لالا کی چمک نہ گئی ہو، گالوں کی سرخی نہ گئی ہو. اور این لڑائی میں ایک کوفی کہنے لگا میں نے آج تک ایسا شاہ سوار نہیں دیکھا جو نسل کو کٹتے دیکھ کر بھی اطمینان سے پڑا ہو. ہمارے تو اپنے نہیں مرے، ایمانی مسلمانی بھائی مرے اور رو رو کے برا حال ہے. امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے، ساری رات. ایک دن ان کے غلام کہنے لگے حضرت اللہ نے آپ کو دنیا کا ہر آرام دیا، دین بھی دیا، دنیا میں دی، آپ کیوں ساری رات روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا ارے ظالم، یعقوب کا ایک گم ہوا تھا، یعقوب علیہ السلام کا ایک گم ہوا تھا، وہ بھی واپس مل گیا تھا اور رو رو کر اس کی آنکھیں چلی گئی تھی. میرے تو ایسے گم ہوئے ہیں کہ کبھی لوٹ کے نہ آئیں گے. میری تو ساری نسل میرے آگے گم ہو گئی.
جس نے باپ کا لاشا تڑپتے دیکھا ہو، معصوم بھائیوں کے سر کٹتے دیکھے ہوں، وہ رات کو روئے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ وہ آہیں نہ کرے تو اور کیا کرے؟ وہ فریاد نہ کرے تو اور کیا کرے؟ اور میرے بھائیوں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو اما جان نے فرمایا جب لوگ زنا کرتے ہیں بے حیائی کے ساتھ، جب زنا ہوتا ہے بے حیائی کے ساتھ، اور جب شراب کی محفلیں لگائی جاتی ہیں، اور جب موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، محفل موسیقی کے دعوت نامے تقسیم کیے جائیں، اور جب شراب کے لیے بلایا جا رہا ہو، اور جب زنا کرنے والا بے حیا ہو کر بے باک ہو چکا ہو، فخر سے بتاتا کر رہا ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور اللہ آسمانوں پر غیرت میں آتا ہے، کہتا ہے ہلا دو زمین، ہلا دو زمین۔ اور میرے نبی نے فرمایا جب حکومت کے افسران ظالم ہو کر حکومت کا خزانہ لوٹنا شروع کر دیں گے، قومی خزانے کو لوٹنا شروع کر دے گی، والامانۃ مغنما، جب عوام بددیانت ہو جائیں گے اور امانت کو کھا جائیں گے، والزکاۃ مغرما، اور مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے اور زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم الغیر الدین، اور علماء کے قدم بھی اللہ کی طرف اٹھنے کی بجائے بادشاہوں کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ بھی دنیا کے طلبگار بن جائیں گے، اور لوگ بیویوں کے فرمان بردار ہوں گے، اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے، وادنا صدیقہ، دوست کو دیکھ کر استقبال کریں گے، واقصى اباہ، باپ کو دیکھ کر دھکا دے دیں گے، باپ کو ذلیل کریں گے، دوست کو عزت دیں گے، ماں کو دھکا دیں گے، ذلیل کریں گے، بیوی کے غلام بن جائیں گے، وساد القبیل افاسقهم، قبیلے کا سردار نافرمان بنے گا، وکان رئیس القوم ارذلهم، حکومت کمینے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، وکرم الرجل مخافۃ شر، ایک دوسرے کو سلام بھی کریں گے، مسکرا کے بھی ملیں گے، دلوں میں شر چھپا ہوگا، بغض چھپا ہوا ہوگا، اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا نظام چل رہا ہوگا، وارتفعت الاصوات فی المساجد، اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، ممبر رسول محبت کے نغمے سنانے والا اور امن کے پھول کھلانے والا اس ممبر رسول سے ایسی آگ برسائیں گے، ایسے تیر برسائیں گے فرقہ واریت میں کہ بھائی بھائی کا گریبان پکڑ کر اس کی جان کا دشمن بن جائے گا، وظہرت الکائنات والمعازف، جب گانا موسیقی عام ہو جائے گا، جب گانا دلمبے کے ہر گھر میں سنائی دے، جب گاڑیوں میں بسوں میں گانا ہی گانا ہو، جب موسیقی کی دکانوں سے شہر بھر جائے اور گانے والی محترم بن جائیں، فنکارہ کہلائیں، گانے والے فنکار کہلائیں، ان کو میڈل دیے جائیں، ان کو تمغے دیے جائیں، اور سننے والے ذوق سے سن رہے ہوں گے، جب یہ